نہایت ہی واجب الحترام دوستوں، بصد احترام بزرگوں، میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعے کا مختصر ٹائم ہے اور تذکرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں شان اہل بیت۔ اور پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا کہ جو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا شان ہے، کسی کا ایسا شان نہیں ہے۔ یہی شجاع بھی ہیں، یہی انہی میں سخا بھی ہے، انہی میں سخا ہے، انہی میں شجاع ہے۔ بہادر بھی یہی ہے، سخی بھی یہی ہے۔ آج موضوع ہے کہ سخا کتنا ہے، سخی کتنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے وہ کتنی سخا رکھنے والا ہے، کتنا سخی گھرانہ ہے۔ کائنات کے اندر بڑے بڑے سخی ہوں گے، لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے جیسا کوئی سخی نہیں۔ ایک بڑا سخی گزرا ہے پچھلے زمانے میں، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے ایک سخی گزرا ہے جسے حاتم طئی کہا جاتا ہے۔ جب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نا حاتم طئی کی جو بیٹی تھی اس کی ملاقات ہوئی، تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سخی بندے کو سخی و حبیب اللہ فرمایا، سخی بندہ اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی سخاوت بھی مشہور تھی، اور جب ملاقات ہوئی نا تو کہنے لگی حاتم طئی کی بیٹی کہ میرے والد جو ہیں وہ بڑے سخی تھے، ان کی سخاوت بھی مشہور ہے، وہ اتنے سخی تھے کہ 10 دروازے اس نے بنا ہوئے تھے، 10 دروازے، اور جو منگتا ایک دروازے سے مانگنا چاہتا ہے ایک سے مانگتا، پھر دوسرے سے، تیسرے سے، وہ 10 دروازے سے بھی مانگتا تو اسے انکار نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی ہر دروازے سے اسے خیرات ملتی۔ ہوتا ہے نا، معاملہ ہوتا ہے، بھائی تو پہلے لے کے گیا ایک آدھے دن انہیں 2 منٹ اور ابھی گھنٹہ پہلے تو آپ کو خیرات دی ہے، آپ پھر آ گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے باپ کی سخاوت ایسی تھی کہ 10 دروازے ہیں اور مانگنے والا 10 دروازوں سے بھی مانگتا تو اسے انکار نہیں کیا جاتا تھا، اسے جھڑکی نہیں دی جاتی تھی، 10 دروازوں سے بھی اسے خیرات دی جاتی تھی۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائیں اور فرمایا، اچھا تمہارا باپ اتنا سخی؟ اس نے کہا ہاں ہاں۔ اس نے کہا پھر میرے باپ کی بات بھی سنیے، میرے والد محترم کی، میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخا بھی سنیے۔ اس نے کہا سناؤ۔ اس نے کہا جو بھی میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے مانگتا ہے، ایک مرتبہ مانگتا ہے، صرف ایک مرتبہ، پھر ساری عمر اسے کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یعنی مرادیں اور جو تمنائیں ہیں وہ اس قدر پوری ہو جاتی ہیں ایک ہی دروازے سے کہ کسی اور دروازے پہ پھر وہ مانگتا ہی نہیں۔ میرے باپ کا دروازہ ایسا سخی دروازہ، اور واقعی آپ غور کریں اور پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سخاوت، کیونکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی مانگا ہے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو انکار نہیں کیا کبھی بھی۔ لا کا لفظ جو ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نہیں ہوتا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خاموش رہتے، یہ نہیں کہتے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لا کا لفظ نہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا، جب بھی کوئی مانگنے والا آتا عطا فرما دیتے، اور جس نے جو بھی مانگا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، جو بھی مانگا۔
اور اتنا عطا کیا کہ پھر انہیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے، اتنا رجا دیا، ان کی ضرورتیں، ان کی خواہشیں، ان کی مرادیں اس قدر پوری کی، پھر وہ کسی اور در کے محتاج نہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دیا۔ اور پھر آپ کا جو گھرانہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن و حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، جتنا بھی آپ کا اہل خاندان ہے، گھرانہ ہے، اہل بیت عظام ہے، تمام کی سخاوت بھی دنیا جہان میں مشہور ہے، بڑے سخی ہیں۔ ایک مرتبہ نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کنویں پر مزدوری کر رہے تھے، کسی کنویں پر مزدوری کر رہے تھے، تو ایک مانگنے والا بھی آ کر بیٹھ گیا۔ دوپہر کا وقت ہوا یا شام کا وقت ہوا، کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے نا وہ سوکھے ٹکڑے نکالے اور پانی میں بھگو کے چبانے لگے، اور آپ نے فرمایا آؤ بھائی آپ بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھاؤ، کھانا حاضر ہے، دعوت دی۔ جب اس نے سوکھے ٹکڑے دیکھے تو کہا یہ تو مجھ سے نہیں چبائے جائیں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو تو بہت بھوکا ہے تو میں تجھے ایسا گھر بتاتا ہوں جہاں تو جائے گا تیری خواہش کے مطابق کھانا پائے گا، خواہش کے مطابق تمہیں ملے گا۔ اس نے کہا جی یہ ایسا گھر تو بتا دیجیے۔ آپ نے مدینے کے اندر نہ وہ گھر اپنا بتا دیا، اپنے گھر کا پتہ دیا، اور وہ منگنے والا، وہ بھوکا، وہ ضرورت مند شخص گیا، دروازہ کھٹکایا اور کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھلایا جائے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین باہر آئے، اسے بٹھایا اور اعلیٰ درجے کا کھانا کھلایا۔ وہ کھا بھی رہا ہے اور کچھ چھپا بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے اور چھپا بھی رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے نہ دیکھ لیا تو حضرت حسن کو کہا بھائی جان، بڑے حسن تھے حضرت حسن سلام اللہ علیہ، کہا دیکھو بھائی جان یہ کھا بھی رہا ہے اور چھپا بھی رہا ہے، جبکہ جتنا چاہے کھائے، چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت امام حسن نے اسے کہا بھائی چھپانے کی ضرورت نہیں، جتنا تیرا دل چاہے کھا لے، اور شام کو اگر پھر بھوک لگے تو پھر آ جانا، پھر تمہیں کھانا ملے گا، پھر تمہیں ایسا کھانا ملے گا۔ اس نے کہا میں اپنے لیے نہیں چھپا رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں چھپا رہا ہوں، اور جس نے مجھے راستہ بتایا ہے، اتنا بھلا کیا ہے، میں کہتا ہوں وہ سوکھے ٹکڑے چبا رہا تھا، کیوں نہ اتنی پیاری سی روٹی اور اتنا پیارا سا سالن جو کہ بنا ہوا ہے اس کے لیے کچھ لے جاؤں، اس نے مجھ پر احسان کیا تو میں بھی کروں۔ تو حضرت امام حسن نے نہ پوچھ لیا وہ کون ہے؟ کہا فلاں کنویں پر مزدوری کر رہا ہے اور سوکھے ٹکڑے چبا رہا ہے۔ تو حضرت امام حسن نے کہا تو جانتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا، اس نے مجھے راستہ بتایا ہے، اس گھر کا پتہ بتایا ہے۔ تو حضرت امام حسن نے کہا جس کے گھر میں تو کھا رہا ہے وہ حضرت علی کا گھر ہے، حضرت علی کا گھر ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام حضرات روزہ سے اور شام کو افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، کھانا سامنے موجود ہے کہ اتنے میں ایک صدا بلند ہوئی کہ اللہ کے بندو مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا سارا اٹھایا اور اس مانگنے والے کو دے دیا۔ پھر دوسرے دن ہی ایسا، تیسرے دن ہی ایسا، 3 دن مسلسل نہ سحری کی ہے نہ افطاری کی ہے، صرف پانی پر گزارا کیا ہے، اور کوئی ملال نہیں ہے چہرے پر، کوئی شکوہ نہیں ہے کہ یار ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا، کسی سے بات نہیں کی، یا پہلی رات دوسری رات تیسری رات کہہ دیتے بھائی کوئی اور دن گھر نہیں لبیا،
منگل واسطے کوئی ساڈا کاری تک لیا تو ساڈے کاری تک لیا، 2 دن ہو گئے اسی کچھ نہیں کھاتا، آج تو کسی اور سے مانگ لے۔ نہیں نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے دن بھی کھانا، اور سحری بھی نہیں ہے اور افطاری بھی نہیں ہے، مسلسل 3 دن۔ پھر اللہ کی کرم نوازی دیکھیے کہ 4تھے دن اللہ تعالیٰ نے پھر کرم نوازی کر دی، پھر رجا دیا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ میں کہتا ہوں کہ کرب و بلا کے میدان کے اندر لوگ باتیں کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یار کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک دن بندہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں واقعی نہیں ہو سکتا گزارا۔ انہوں نے کیسے گزارا کر لیا، کیسے گزارا؟ مشقیں تھیں ان کی، انہوں نے بھوک 3 دن مسلسل برداشت کی ہوئی تھی، بھوکے پیاسے رہتے تھے تو بھوک برداشت کی، وہاں کرب و بلا کے میدان کے اندر پیاسے رہتے تو پیاس برداشت کی۔ یہ تو انہیں پانی نہیں ملا تو اتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اگر پانی مل جاتا تو پھر تو جتنے بھی 22,000 کیا 22 لاکھ کا بھی لشکر ہوتا تو حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کے سامنے ٹک نہ سکتا اگر پانی کا گھونٹ مل جاتا۔ یہ تو بھوکے پیاسے تھے، نڈھال تھے، اتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اگر تر و تازہ اور تازہ دم ہوتے تو پھر کتنے جہنم میں چلے جاتے۔ یہ مشقیں تھیں، یہ مشقیں تھیں ان کی۔ انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، بھوکے برداشت کی تھی، اس لیے وہاں برداشت کرتے۔ ہمارے جیسے ہوتے، ہمارے جیسے تو پنکھے کے نیچے بیٹھ کر بھی برداشت نہیں کرتے، ہائے ہائے ہوئے ہوئے شروع ہو جاتی ہے کہ اتنی گرمی۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی لاکھ درجے زیادہ گرمی تھی کرب و بلا کے میدان کے اندر۔ وہاں جو دانا گرتا تھا وہ بھی بھون جاتا تھا، جیسے بھونتے ہیں ہم دانے بھونتے ہیں، ایسے آگ میں جیسے ریت پہ دانے بھونے جاتے ہیں، ایسے ہی وہاں گرمی تھی۔ لیکن حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا نے صبر کا مظاہرہ بھی کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی بھی کی، اور کوئی زبان پر شکوہ بھی نہیں ہے، کوئی ملال بھی نہیں ہے، میدان میں پورے اترے ہیں۔ ایسے سخی ہوتی ہے، یہ سخاوت مشہور ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کی۔ یہی نہیں، ہزاروں ایسی احادیث موجود ہیں، واقعات موجود ہیں جس میں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی سخاوت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت علی سے خواہش کی کہ مجھے انار کی طلب ہے، میں چاہتی ہوں کہ انار کھایا جائے، انار کھانے کی میری خواہش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن مسلسل نوکری کرتے رہے اور کچھ بچا کے رکھتے رہے، اور ایک دن نا وہ 3 دن کی بچت سے بازار سے ایک انار خرید کے لا رہے ہیں۔ انار خرید کر لائے نا تو ابھی راستے میں ہی تھے کہ ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ حضور مجھے یہ انار عطا فرما دیجئے، میں بھوکا ہوں۔ یہ نہیں کہا یار میری گھر والی نے بڑی محبت سے خواہش کی ہے، اس کی لیے لے جا رہا ہوں، اسے معذرت کر لیتے، نہیں بلکہ اسے ہی دے دیے، اسے ہی دے دیا انار۔ اور گھر میں کہہ کے بھی گئے تھے کہ آج آپ کی خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں، آج میں بازار سے انار خریدنے جا رہا ہوں۔ واپسی آئے تو ہاتھ خالی تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکایا۔ آپ ایسے داخل ہوئے، پیچھے سے حضرت بلال دروازہ کھٹکھٹاتے۔ حضرت علی کہتے ہیں یار یہ کون آ گیا، ابھی تو میں آ رہا ہوں، کوئی نہیں تھا، ابھی میرے پیچھے کون آ گیا ہے؟ دروازہ کھولتے ہیں تو دروازے پر حضرت بلال سر پر ٹوکرا لیے ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے دروازے پر، اور آ کر کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اناروں کا ٹوکرا بھیجا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے اتروایا، گننے لگ گئے، 1 2 3 4 9 انار ہے۔ کہا یہ میرا نہیں ہے، یہ ٹوکرا میرا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے حضرت علی، حضرت آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھیجا ہے، یہ آپ کا ہی ٹوکرا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا میرا اگر ٹوکرا ہوتا تو اس میں 10 انار ہوتا، کیونکہ میں نے ایک اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں ایک خرچ کرتا ہے میں 10 دیتا ہوں۔ 9 کیسے آ گئے؟ میرا تو یقین ہی ایسا ہے کہ میں 10 ہوں گے تو قبول کروں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ 10واں انار نکال کر اس ٹوکرے میں رکھا، کہا قبول کیجئے، کیونکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات مجھے وہاں بتا دی تھی کہ اے بلال، 1 انار نہ اپنی جیب میں ڈال کے لے جاؤ اور 9 انار لے کر جاؤ حضرت علی کے پاس، دیکھو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ علی قبول نہیں کرے گا۔ اگر علی قبول کرے گا تو 10 ہی قبول کرے گا، کیونکہ ایمان ایسا ہے، اعتقاد ایسا ہے، یقین ایسا ہے۔ یقین تھا تو 10 اللہ نے دیے۔ حضرت رابعہ بصری، بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے نا مہمان ہے وہ تو ان کے لیے کھانا بنایا، آپ کی ملازمہ آپ کے ساتھ ہے، کتنے میں ایک مانگنے والا آیا اور اس نے سوال کیا تو جو کھانا بنا ہوا تھا نا مہمانوں کے لیے وہ سارا اٹھا کے انہیں دے دیا، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ پھر ایک آیا دینے والا، دوسرا آیا دینے والا، وہ 10% نہیں تھا، 10 گنا آپ نے واپس بھجوا دیا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اور تیسری مرتبہ جو آیا وہ 10 گنا لے کر آیا، 10 گنا لے کر آیا تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گنا، اور گننے کے بعد اپنی ملازمہ سے کہا جاؤ لے جاؤ، یہ اپنا ہے۔ وہ جو 1 روپیہ خرچ کر اللہ پر یقین اور اس کی عطا پر ایمان، یہ بندے کو اگر مکمل اور بارآور بنا دے نا، مکمل معتقد بنا دے، یقین والا بنا دے، اعتقاد اس کا درست ہو، تو 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 دیتا ہے، عطا فرما۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو خاندان ہے ان کی سخا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین، حضرت امام حسین کے بارے میں کہ آپ بیٹھے تھے، گھریلو حالات ٹھیک نہیں تھے، بڑے دنوں سے فاقہ ہے، لیکن ایک مانگنے والا آ گیا، ایک مانگنے والا آ گیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ حضور مجھے کچھ عطا کیجیے۔ آپ نے کہا بیٹھ، وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور فرمایا تیرا رزق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، راستے میں تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہے، تو انتظار کر، تیرا رزق آنے والا ہے۔ اور وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کچھ ہی وقت گزرا، کچھ ہی دیر گزری کہ اشرفیوں کی ایک تھیلی حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کی گئی اور بتایا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آپ کے پاس آئی، انہوں نے تحفہ بھیجا ہے آپ کو۔ اور ہر مہینے جو وظیفہ آتا تھا وہ وظیفہ بھی اس میں شامل ہے، اور 50 اشرفیاں اور بھی شامل ہیں۔ لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ وظیفہ ہم نہیں دے سکے، اور پھر حضرت امام حسین نے وہ جو زیادہ آئی تھی وہ اس مانگنے والے کو عطا فرمائی، مانگنے والے کو عطا فرمائی۔ یہ ہے گھرانہ جو سخی گھرانہ ہے، اور شجاعت کیسی ہے، بہادری کیسی ہے، اور بہادر آپ کہتے ہیں وہ ہے جو لڑ جاتا ہے، بہادر وہ آپ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لڑ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، کہتے ہیں بڑا بہادر ہے بھائی، اس نے ایک بات کیا 10 مار دیے، اسے بتا دیا ہے کہ میرے اندر کتنی جرات ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بہادر نہیں ہے۔ بہادر کون ہوتا ہے؟
بہادر وہ ہوتا ہے جو طاقت ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ پر کنٹرول کرے، وہ بہادر، وہ سب سے بڑا بہادر۔ حضرت امام حسین کو ایک غلام جو ہے وہ وضو کرا رہا تھا اور آپ وضو کر رہے تھے۔ اس وقت جو لوٹے ہوا کرتے تھے وہ مٹی کے ہوا کرتے تھے، پلاسٹک یا سٹیل یا جس کے نہیں ہوا کرتے تھے۔ مٹی کا لوٹا تھا، نیچے کیچڑ ہے، اور اس کے ہاتھ سے وہ لوٹا گرا، کیچڑ میں گیا، لوٹا بھی ٹوٹ گیا اور کیچڑ اٹھا، اور آپ سلام اللہ علیہ کے کپڑوں کو اور آپ کے چہرے کو وہ مٹی، وہ کیچڑ اٹھی، وہ گندا کر دیا۔ صاحب آتے اس موقع پر غصہ آتا ہے، ملازم تھوڑی سی غلطی کرے تو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ ملازم جو ہوا، نوکر جو ہوا، اس پر تو گھر کی ساری ہبڑاس ہم نکال دیتے ہیں۔ تو اس نے جب دیکھا نا کہ غصہ، اس نے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ معاف بھی کر دیتے، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف بھی کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ آپ نے کہا جا، میں نے تمہیں آزاد کر۔ یہاں تو بدلے لیے جاتے ہیں۔ کوئی چھوٹا آدمی کو غلطی کر بیٹھے، انجانے میں آپ کے پاؤں پر پاؤں رکھ دے، آپ کے ہاتھ پر کوئی ہاتھ رکھ دے، آپ کتنے بگڑ جاتے ہیں۔ دو چار لگایا، تمہیں اندھا ہو گیا ہے، نظر نہیں آتا۔ غلام تھے، غلام ہونے کے باوجود بھی اس کی غلطی کو معاف کرنا، یہ ہے شجاعت، یہ ہے بہادری حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے جو اسوہ ہے نا، ان پر عمل پیرا ہونے والا بنے، کیونکہ شریعت بھی ان کے گھر کی ہے، بہادری بھی ان کے گھر کی ہے، سخاوت بھی ان کے گھر کی ہے، اور شجاعت بھی ان کے گھر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کمال کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن دو سب